اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے کی پچھلی ویڈیو میں اس بات کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کا 1974 کی پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے جماعت احمدیہ مسلمہ کو غیر مسلم قرار دینے کا عمل صرف اور صرف ایک اقتدار کے بھوکے وزیر اعظم کا لمبے عرصے تک اقتدار کی کرسی سے چپکے رہنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ equality of all citizens. یہ ایک سیاسی عمل تھا۔ ہمارے آقا و مطاع محسن انسانیت سیدنا حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ یہ کام تو ابن الوقت علماء شر کو خوش کرنے کی خاطر وزارت عظمیٰ کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دور کے فرعون نے کیا تھا۔ جس طرح اللہ تعالی ہر دور میں اپنے پر ایمان لانے والوں کا مددگار اور محافظ ہوتا آیا ہے، اس دور میں بھی وہی قادر و توانا خدائے رحیم اپنے پیارے مسیح موعود سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کو اس دور کے فرعون کی رعونت سے نجات دلانے کے لیے آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ذوالفقار علی بھٹو اقتدار کے ہوس میں اس قدر بڑھ گئے کہ اقتدار سے چمٹے رہنے کی خاطر علماء شر کے کہنے پر خدائے غیور کے مسیح کی جماعت سے ٹکرا گئے۔ ایک طرف بھٹو صاحب عوام کو یہ بتاتے نہیں تھک رہے تھے کہ وہ میں ہی ہوں جس نے جماعت احمدیہ مسلمہ کو غیر مسلم قرار دے کر 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا ہے، تو دوسری طرف خدا کے مسیح کا خلیفہ اپنی جماعت کو مدد الہی کا یقین ان الفاظ میں دے رہا تھا، میرا خدا میری مدد کے لیے دوڑا چلا آ رہا ہے۔ وقت میں بہت جلدی کایا پلٹی اور وہ وزیر اعظم جو خدا کے مسیح کی جماعت کو غیر مسلم قرار دینے کے اپنے کارنامے کو بڑی فخر کے ساتھ اپنی عوام کو سناتا تھا، وہی وزیر اعظم کس قدر بے بسی اور بے کسی کی حالت میں اپنے عوام سے مخاطب ہونے لگا۔ سماعت فرمائیں۔ مسلمانوں، میں تمہیں گواہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا ہوس نہیں تھا۔ میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے تاشکن کے باہر پھینک کے رکھا تھا۔ خدائے غیب السماوات والارض نے اپنے پیارے مسیح کو 1891 میں الہاماً ایک ایسے دشمن کے دردناک موت کی خبر سے آگاہ کر دیا تھا۔ الہام میں اس دشمن کو اللہ تعالیٰ نے کتے سے تعبیر دیا ہے، یعنی وہ کتا ہے اور کتے کے عادت پر مرے گا جو 52 سال پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی اس کی عمر 52 سال سے تجاوز نہیں کرے گی۔ جب 52 سال کے اندر قدم دھرے گا تب اسی سال کے اندر اندر راہی ملک بقا ہوگا۔ رب غیب السماوات والارض کا اپنے پیارے مسیح موعود پر کیے گئے الہام کلبن یموتو علی کلبن کو پورا کرنے کا وقت قریب آنے لگا۔ بھٹو صاحب کا جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیے ہوئے ابھی 3 ہی سال گزرے تھے کہ ایک عامر وقت جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور وزیر اعظم وقت ذوالفقار علی بھٹو کو 5 جولائی 1977 کے دن گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا اور بھٹو صاحب پر نواب محمد احمد خان کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا اور پھر اس قتل کے الزام میں بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جنرل ضیاء الحق بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے کس قدر تیار تھے، اس انٹرویو سے آپ کو علم ہو جائے گا۔ The question on everyone's minds is, will Mr. Bhutto be hanged? All I will stress on this, that justice must be done, and nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B, or General Ziaul Haq himself.
دنیا کے تقریباً ہر ملک کا یہ قانون ہے کہ اس ملک کا سربراہ مملکت اپنے ملک کے کسی بھی مجرم کے اپیل پر اس کی سزا کو معاف کر سکتا ہے۔ بھٹو صاحب کی معافی کے لیے دنیا کے کئی ممالک کے سربراہان مملکت نے ضیاء الحق صاحب سے معافی کی اپیل کی، لیکن ہوا کیا؟ ہوا وہی جس کے متعلق خدائے قادر و توانا نے 1891 میں تقریباً 90 سال قبل جماعت احمدیہ مسلمہ کے 90 سالہ مسئلہ کے حل کرنے والے کے متعلق اپنے پیارے مسیح مہدی علیہ السلام کو فرمایا تھا، قلب یموت علی قلب۔ آئیے اس دن کی دردناک کہانی عینی شاہد کی زبانی سنیں۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنی مشقتی کو، یعنی جو ان کے ساتھ ان کی چائے وائے تیار کرتا تھا، اس کو کہا تھا کہ چائے لاد دو مجھے، اور مشقتی جب آیا تو اس وقت ان کو اسٹریچر پر ڈال چکے تھے، اور وہ چائے کا پیالہ جو بھٹو صاحب کبھی دنیا سے جو بھی کچھ بھی مانگنا چاہے وہ آ جاتا تھا، اس دن وہ آخری چائے کا پیالہ بھی ان کو پینا نصیب نہ ہوا۔ کرن صاحب، آپ چشمدید گواہ ہیں، آپ نے وہ لمحات دیکھے، وہ پرسوز لمحات۔ آپ اس سین کو، ان لمحات کو کیسے یاد کریں گے جب ان کو گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا؟ کیا آپ کن الفاظ میں، آپ کے پاس الفاظ ہیں ان کو بیان کرنے کے واسطے؟ اللہ تعالی وہ کسی کو نہ دکھائے وقت، وہ آئے، دو نے ان کی ٹانگیں پکڑی اور دو نے ان کے ہاتھ پکڑے، 4 آدمیوں نے ان کو اٹھا لیا، اور میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ ان کی جو قمیض تھی اس وقت پہلی ہوئی بھٹو صاحب نے، وہ بھی پاؤں کے نیچے آئی اور وہ ساری پھٹ گئی تھی۔ اس طرح سے اٹھا کر کے ان کو اسٹریچر پر رکھ دیا، اور پھر وہ اسٹریچر پر اٹھا کر کے جو پھانسی گھاٹ تھا وہاں تک لے گئے۔ 4 اپریل 1989 کے دن خدائے ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے مسیح سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر کیے گئے الہام قلب یموت علی قلب کو، اپنے پیارے مسیح کی جماعت کو اسلام سے باہر کا راستہ دکھانے والے وزیر اعظم پاکستان کو تختہ دار کا راستہ دکھا کر پورا کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جناب بھٹو صاحب نے رب کعبہ کے مسیح سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے مسلمان ہونے پر شک کا اظہار کرتے ہوئے جماعت احمدیہ مسلمہ کو اسلام سے خارج کرنے کا آرڈر اپنی ماتحت پارلیمنٹ سے پاس کروا کر جاری کر دیا۔ اب دیکھیں خدا غیور کے کارنامے، تاریخ اسلام میں جس کی مثال نہیں مل سکتی، اس غیر مسلم قرار دینے والے کے مسلمان ہونے پر نظام مصطفیٰ نافذ کرنے والی ضیاء الحق کی حکومت کو شک ہوا تو پھانسی دینے کے بعد جناب بھٹو صاحب کے لاش کو، اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا، آپ خود عینی شاہد کی زبانی سن لیں۔ بھٹو صاحب کی لاش کی بے حرمتی بھی ہوئی؟ بھٹو صاحب کو جب ویریفائی کیا گیا کہ ہی از ڈیڈ، پھانسی کی وجہ سے وہ مر چکے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کی ڈیڈ باڈی کو اوپر لایا گیا اور انہیں ان کی تصویریں جو ہے تو وہ اتاری گئی۔ تقریباً گھٹنوں اور کمر کے بل کے ایریا کے بیچ میں، یعنی پیٹ اور گھٹنوں کے بیچ کی تصویریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بھٹو کا والد کا نام تھا سر شاہ نواز بھٹو۔ اس نے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ زبردستی شادی کر لی تھی،
یہ انٹیلیجنس والوں نے بتایا گیا، تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ خطرے ہوئے یعنی بھٹو صاحب کے ہاں۔ لاہور سے شائع ہونے والے میگزین نقیب ملت نے 3 مرتبہ بھٹو صاحب کو کتے کے کارٹون کے ساتھ پیش کر کے موعود زمانہ خدا کے مرزا کے الہام قلب یموت علی قلب کو لفظ بلفظ پورا کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔